رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد نسل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقالہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قبل اس کے لیے معلومات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائے. گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور تنویر حیدر ساجن مرحوم کی روح میں ساتھ الحمدللہ. بابا سے بلند صلوات ہوگا محمد مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. حاضرین گرامی قدر، پہلی مرتبہ آپ کی دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. چونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے اور موسم ایسے چل رہے ہیں کہ طبیعت آواز سے آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا، لیکن آپ کی محبت رہی تو انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ کم وقت میں زیادہ باتیں کی جائے. کیونکہ یاد رکھیں وہ مجلس نہیں ہے کہ جس مجلس میں کوئی آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے اور خالی دل چلا جائے. یہ مجلس نام ہی ہے حر کو حر علیہ السلام بنا دینے کا. مجلس نام ہی ہے حر کو حر علیہ السلام بنا دینے کا ہے. لوگوں کے یہاں مجلس کا معیار اور کچھ ہے، مگر ہمارے یہاں مجلس کا ایک مقام ہے. لوگوں کے یہاں جو لفظ مجلس ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کہیں گے بھائی مجلس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، پھر ہمارے یہاں ہے کیونکہ ہم نے دین میدانوں سے نہیں لیا ہے، بازاروں سے نہیں لیا ہے، مکانوں سے لیا ہے. وہ لوگوں کے ہاں مجلس کا کوئی مطلب نہیں ہے. مجلس کا مطلب کیا ہے؟ جو عرب کنٹریز گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں مجلس کا مطلب کیا ہے. جہاں چند لوگ جمع ہو جائے وہ مقام مجلس ہے، جہاں مجمع جمع ہو جائے وہ مقام مجلس ہے، جہاں بھیڑ جمع ہو جائے وہ مقام مجلس ہے.
یہی مجلس کا معیار تھا. مگر کیا کہنے شہزادی کونین جزاک اللہ شہزادی جناب زینب کا باطل کے گھر میں فرش اعظم بچھایا اور بچھا کے کائنات کو بتایا فقط مجمع جمع کر لینے کا نام مجلس نہیں ہے بلکہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کا نام مجلس حسین ہے. حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے کا نام یہ مجلس حسین ہے نا. یہ مجلس نہ ہوتی بہت ایسے خرافات ہیں جو ان میں ہے اور ہم تک نہیں پہنچے. وجہ کیا ہے؟ یہ فرش اعظم ہے نا, یہ ہماری شہرگ حیات ہے نا. یہ مجلس نہ ہوتی ہم نہ سمجھ پاتے حق کیا ہے باطل کیا ہے, رانگ کیا ہے رائٹ کیا ہے, غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. اگر یہ مجلس نہ ہوتی ہم نہ سمجھ پاتے رضی اللہ کون ہے علیہ السلام کون ہے. تھوڑا سا ساتھ دے. ہم نہ سمجھ پاتے رضی اللہ کون ہے علیہ السلام کون ہے نا, ہم نہ جان پاتے. بھئی آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے, اس سے آپ پوری زندگی مولا کائنات کو رضی اللہ کہلوائیں, کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ بتائیں آپ, کہے گا نہیں کہے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اسے بھی پتا ہے رضی اللہ اور ہوتے ہیں, علیہ السلام اور ہوتے ہیں, رضی اللہ اور ہوتے ہیں, علیہ السلام اور ہوتے ہیں. بھائی جو نبی سے محبت کرے وہ رضی اللہ ہوتے ہیں, جس سے خود نبی محبت کرے وہ علیہ السلام, جس سے خود نبی محبت کرے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. بھائی جو نبی کے در پہ جا کے سلام کرے وہ رضی اللہ ہوتے ہیں, جن کے در پہ خود نبی سلام کرے وہ علیہ السلام. صلوات بولتے محمد والے محمد, جس کے در پہ خود نبی جا کے سلام کرے وہ ہے علیہ السلام ہے نا. آپ دیکھیں کائنات میں ہے کوئی ایسا در جہاں نبی گئے ہو؟ نہیں, فقط ہے در در جناب سیدہ ہے نا. کیا ہوتا تھا؟ آزان ہوتی تھی, جب بھی نماز کے لیے نبی نکلتے تھے پہلے سلام کرتے تھے در سیدہ پہ, پھر مسجد جاتے تھے. بھئی ہماری نماز میں اور نبی کی نماز میں یہی بنیادی فرق ہے. ہماری نماز تب تک تمام نہیں ہوتی جب تک اہل بیت پہ سلام نہ بھیجا جائے. نبی کی نماز تب تک شروع نہیں ہوتی جب تک اہل بیت کے در پہ سلام نہ کیا, جب تک اہل بیت کے در پہ جا کے سلام نہ کر لیا جائے ہے نا. اور یہ در خدا کی قسم ایسا در ہے جو جتنا جھک کے آتا ہے, تھوڑی سی توجہ دے, جو جتنا جھک کے آتا ہے. آج یہ جو لوگ مسلمان ان درگاہوں کے چکر کاٹ رہے ہیں, خدا کی قسم اگر ان درگاہوں سے ان صاحب قبر کو نکالا جائے اور گریبان پکڑ کے کہا جائے یہ بتا تجھے عزت کب ملی, جزاک اللہ, کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے ہمیں تب تک عزت ملی ہی نہیں جب تک ہم نے اپنے سر کو در سیدہ پہ نہ جھکایا, در سیدہ پہ نہ جھکایا. بھئی آپ دلی جاتے ہیں نا, جب بھی جانا ہو نظام الدین اولیاء کی مزار پہ رک کے فاتحہ ضرور پڑھنا. انہوں نے بتایا ہے مقام اہل بیت کیا ہے, مقام مولائے کائنات کیا ہے. لوگ چکر کاٹتے رہے ان درگاہوں کا. کچھ ان کے شاگرد ان کے اسٹوڈنٹ پہنچے, کہا آقا جان یہ بتائیں آپ کے ولی ہونے میں علی کے ولی ہونے میں فرق ہی کیا ہے؟ آپ بھی ولی ہے, سلامت رہے, آپ بھی ولی ہے, علی بھی ولی ہے, جیسے آپ ولی ہے ویسے علی ولی ہے. نظام الدین اولیاء نے کہا خبردار آج تو کہہ دیا اب آئندہ نہ کہنا, میرے ولی ہونے میں علی کے ولی ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. علی اللہ کی وجہ سے ولی ہے, ہم علی کے صدقے سلامت رہے, سلامت رہے. مولا آپ کی سماعت میں نظر بس سے بچائے.
دنیا جتنا جھک کے اس در پہ آتی ہے اللہ اسے اتنا بلند کرتا ہے نا؟ اللہ اسے اتنا بلند کر کے بھیجتا ہے نا؟ آپ دیکھیں اللہ نے قسمیں کھائی ہے نا قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، بلد امین کی قسم، والقمر چاند کی قسم، والعصر زمانے کی قسم۔ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ اللہ جب بھی قسمیں کھاتا ہے بلند چیزوں کی کھاتا ہے، برتر چیزوں کی کھاتا ہے۔ اللہ جب بھی قسمیں کھاتا ہے ایسی چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے جو بلند ہو، جو برتر ہو، جو بالا ہو۔ مگر اللہ نے ایک قسم اور کھائی ہے 27ویں پارے میں، والنجم اذا ہوا، اس تارے کی قسم جو ہوا ہو گیا۔ آپ کی خاموشی مسئلہ، اس تارے کی قسم جو ہوا ہو گیا۔ میرے پروردگار تو قسمیں کھاتا ہے تو بلند چیزوں کی کھاتا ہے، یہ کیسی قسمیں کھا رہا ہے؟ والنجم اذا ہوا، اس تارے کی قسم جو ہوا ہو گیا۔ ہوا کا مطلب ہے زمین پہ آ جانا، ہوا کا مطلب ہے ذلیل ہو جانا، ہوا کا مطلب ہے پشتی پہ آ جانا۔ پروردگار کیوں قسمیں کھا رہا ہے؟ اللہ نے کہا یاد رکھو اگر یہ تارا کہیں اور جاتا تو ذلیل ہو، اگر یہ تارا کہیں اور جاتا تو ذلیل ہو جاتا۔ مگر یہ در سیدہ بھی آیا ہے، اور در سیدہ کا یہ کمال ہے جو جتنا جھک کے آتا ہے اللہ اسے اتنا بلند کرتا ہے۔ اچھا انصاف سے بتائیں آسمان میں اتنے تارے ہیں، کسی ایک تارے کا نام آپ بتائیں، ہے ذہن میں؟ کسی کا نام نہیں ہے۔ مگر جو در سیدہ پہ آیا ہے جزاک اللہ، اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے زہرا، سلامت رہے، ہے نا؟ پتا چلا اگر کوئی گمنام بھی اس در پہ آتا ہے اللہ اکبر تو اللہ اسے معرفت دیتا ہے نا؟ جو بھی اس در پہ آتا ہے، تارا آیا ہے۔ اچھا تارا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ایک تارا زمین سے بھی بڑا ہوتا ہے نا؟ زمین کا ایک حصہ ہے نا، پانی کے 3 حصے، ایک تارا زمین سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ در سیدہ پہ آ کیسے گیا؟ جزاک اللہ، جو سمجھ رہے ہیں مولا سلامت رکھے، وہ آ کیسے گیا در سیدہ پہ جب اتنا بڑا ہے؟ بھائی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہے، یا تو در سیدہ اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا آ سکتی ہے، یا یہ در ایسا ہے کہ یہاں جو بھی آئے اپنی اوقات میں آئے۔ یہاں جو بھی آئے اپنی اوقات میں آئے، اوقات سے باہر ہو کے نہ آئے، ہے نا؟ جو بھی آئے اپنی اوقات میں آئے۔ آپ کہیں گے قبلہ اتنا بڑا تارا اتنے بڑے در میں، بھائی ویسے ہی جیسے اتنی بڑی تعداد میں عزادار کربلائے محلہ میں آ جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بھائی آپ دیکھیں وہاں کے سائنسدان نے یہ معائنہ کر کے بتایا ہے کہ کربلا کی زمین وہ زمین ہے جس میں 18 سے 20 لاکھ افراد آ سکتے ہیں۔ پہنچے کتنے؟ 18 لاکھ۔ یہ معائنہ ہے۔ پہنچے کتنے؟ 6 کروڑ 7 کروڑ۔ کیوں؟ امام نے کہا کربلا کی زمین گلاب کے پھول کے مانند ہے، جب عزادار آتے ہیں تو گلاب اپنی پنکھڑیاں بکھیر دیتی ہے، جب عزادار جاتے ہیں گلاب اپنی پنکھڑیاں سمیٹ لیتی ہے۔ امام کہتے ہیں اگر پوری دنیا ایک وقت میں کربلا آ جائے تو دنیا چھوٹی ہے کربلا بڑی ہے، دنیا چھوٹی ہے کربلا بڑی ہے نا؟ کتنے لوگ پہنچے؟ 7 کروڑ لوگ، 6 کروڑ لوگ۔ اچھا حج پہ سب سے بڑی تعداد کتنی ملی؟ 35 لاکھ 40 لاکھ۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا بھئی جہاں 73 فرقے مل کے گئے، سلامت رہے، جہاں 73 فرقے مل کے گئے وہاں کی تعداد 35 لاکھ، جہاں فقط ایک فرقہ گیا، اللہ اکبر،
اچھا جو 35 لاکھ میں گئے تھے وہ جب آئے تو نوحہ پڑھتے ہوئے آئے، فلاں جہاں کھانا نہیں ملا، فلاں جہاں پانی نہیں ملا. اچھا کچھ زندہ گئے تھے، زندہ واپس بھی نہیں آئے. تھوڑی سی توجہ دے، زندہ واپس بھی نہیں آئے. کیوں؟ کہ بھائی جہاں بھی گئے کھانے کا پیسہ ڈبل، پانی کا پیسہ ڈبل، روم کا پیسہ ڈبل. مگر 7 کروڑ لوگ کربلا میں جمع ہوئے، کوئی کہتا تھا کھانا میری طرف سے، پانی میری طرف سے، رہنا میری طرف سے. اس سے یہ تو پتا چل گیا ہندا کی اولاد ہو ہے زہرا. اللہ اکبر، سلام ہندا کی اولاد ہے. اور جزاک اللہ، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے بھائی کو پہلا نعرہ آغاز کیا ہے بھائی. اچھا دیکھیں اپنوں کے درمیان نعرہ لگانا یہ آسان ہے نا، مگر ان لوگوں کے درمیان نعرہ لگانا. جب علامہ اسماعیل دیوبندی جب شیعہ ہوئے، گھر میں جاتے ہیں گھر والے سوال کیوں شیعہ ہوئے، باہر آ رہے ہیں باہر والے سوال کیوں شیعہ ہوئے، تو بھائی کیسے بتائیں گے اس وقت میں؟ ایسا کرو سب مسجد میں آ جانا، میں بتاؤں گا میں شیعہ کیوں ہوا. کہ ٹھیک ہے. سارے لوگ جمع ہوئے کہ بھئی آپ شیعہ کیوں ہوئے؟ کہ اس لیے کہ ہم نے نبی کے بعد سب سے بڑا علی کو پایا، ہم نے علی کو ایم اللہ پایا، ہم نے علی کو وجہ اللہ پایا، ہم نے علی کو لسان اللہ پایا، ہم نے علی کو کرم اللہ پایا. تو منافق تو برداشت کر لے گا، مگر جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، جذبات میں آیا، اب نعرہ حیدری لگایا. جیسے ہی نعرہ حیدری لگایا ایک ملعون کہنے لگا اللہ تم نے تو ہماری مسجد نجس کر دی، تم نے ہماری مسجد ہی نجس کر دی. علامہ اسماعیل دیوبندی نے کہا یہ بتا تیری مسجد افضل ہے یا بازار کی مسجد؟ سلامت رہے. کہا بازار کی مسجد. کہا یہ بتا بازار کی مسجد افضل ہے یا جامع مسجد؟ کہا جامع مسجد افضل ہے. کہا یہ بتا جامع مسجد افضل ہے یا مسجد نبوی؟ کہا مسجد نبوی افضل ہے. کہا یہ بتا مسجد نبوی افضل ہے یا مسجد حرام؟ کہا مسجد حرام افضل ہے. کہا یہ بتا مسجد حرام افضل ہے یا مسجد اقصی؟ کہا مسجد اقصی افضل ہے. کہا یہ بتا مسجد اقصی افضل ہے یا کعبہ؟ یا کعبہ افضل ہے؟ کعبہ افضل ہے. کا سن تیرا کعبہ تب تک پاک نہیں ہوا جب تک میرا علی حیدری، تیرا کعبہ تب تک پاک نہیں ہوا جب تک میرا مولا علی نہ آیا. تو کہہ رہا ہے کہ مسجد نجس ہو گئی. یاد رکھ اگر میرا مولا علی نہ آتا تو تجھے کعبہ بھی نہ ملتا ہے نا. روح کعبہ ہے مولا کائنات ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے میں. یہ ایام عزائے جناب سیدہ ہے نا، یہ ہمارا مقدر ہے، ہماری قسمت ہے کہ ہم عزائے فاطمیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم عزائے فاطمیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. سب کو یہ شرف نہیں ملتا ہے، سب کو یہ شرف نہیں ملتا. یاد رکھیں ایام عزائے امام حسین علیہ السلام اس کا الگ مقام ہے، عزائے جناب سیدہ کا الگ مقام ہے نا. عزائے امام حسین میں ہر کوئی آ سکتا ہے، جزاک اللہ، ہر کوئی آ سکتا ہے، مگر عزائے جناب سیدہ میں ہر کوئی نہیں آ سکتا ہے. آپ کہیں گے دلیل، تو دلیل یہ ہے کہ شہادت امام حسین کے وقت امام حسین نے کوئی وصیت نہیں کی تھی کہ فلاں میرے جنازے میں نہ آئے. مگر جناب سیدہ نے قید لگایا. فقط یہ قید نہیں لگایا کہ جنہوں نے ظلم ڈھایا، کہ جنہوں نے ظلم پسند کیا اور ظالم کے ساتھ ہوئے وہ بھی ہماری محبت میں
نہیں آ سکتے، یا ہر کوئی نہیں مل سکتا ہے نا. آپ دیکھیں اربعین میں، مجلس تو دور، اربعین میں دیکھیے ہندو بھی جا رہا ہے، عیسائی بھی جا رہا ہے، دیوبندی بھی جا رہا ہے، شیعہ بھی جا رہا ہے، سنی بھی جا رہا ہے، مگر مجلس فاطمی میں فقط وہی ملے گا جو دعائے جناب سیدہ ہے. مجلس میں وہی ملے گا جو غدیر میں ملے. اس مجلس میں وہی ملے گا جو غدیر میں ملے، ہے نا. ہماری قسمت ہے، مقدر ہے کہ ہم کر رہے ہیں. آج لوگ سوال کرتے بھائی وہ 20 دن کیا ضرورت ہے؟ اپنے میں افسوس تو اسی بات کا ہے کہ غیر بعد میں اعتراض کرتے ہیں، اپنے پہلے اعتراض کر لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا بھائی 20 دن کی کیا ضرورت ہے. سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ 20 ہی دن کیوں؟ کہاں بیٹھے؟ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ 20 ہی دن کیوں؟ بھائی جن کی دعا کے ذریعے ہم دنیا میں آئے. اللہ اکبر. یاد رکھے جو ماں کے نیک بیٹے ہوتے ہیں نا وہ ماں کی عظمتوں پہ خوش ہوتے ہیں، غمزدہ نہیں ہوتے ہیں. وہ خوش ہوتے ہیں، غمزدہ نہیں ہوتے ہیں. یاد رکھیے اگر آپ کے حصے میں کوئی مجلس آ رہی ہے تو خود کو خوش نصیب سمجھے. تو خدا کی قسم خود کو خوش نصیب سمجھے، کیونکہ اہل بیت سب کا مال بھی نہیں لیتے. اہل بیت سب کا مال بھی نہیں لیتے ہیں نا. بہت لوگ سوچتے کرائیں گے، وقت چلا جاتا ہے، پیسہ رکھا رہتا ہے نا، پیسہ رکھا رہتا ہے. یہ خوش نہ ہو کہ پیسہ بچ گیا، غمزدہ ہو جا کہ پیسے میں کیا کمی تھی پہلے بیت نے قبول نہیں کیا. پیسے میں کیا کمی تھی جو اہل بیت نے قبول نہیں کیا ہے. آپ دیکھیں میسم تمار کی دکان کہاں ہے؟ فٹ پاتھ پہ ہے، شو روم میں نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ ہے، روڈ کے کنارے ہے. مولا کائنات آ کے بیٹھے. سلمان میسم نے کہا مولا ایسا ہے کچھ لمحہ آپ بیٹھیے، اگر زحمت نہ ہو ہم گھر سے ہو کے آ رہے ہیں. ادھر میسم تمار نکلے اور گھر چلے گئے. اس صلوات پڑھ دے محمد والے جزاک سلوات پڑھ کے آ جائیں. قریب آؤ تو ہم کو سمجھ پاؤ گے، دنیا سے غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں. ایک اور سلوات پڑھ دے محمد والے. کیا ہوا؟ ہر کوئی نہیں بنا سکتا ہے. میسم تمار نے کہا مولا آپ کچھ لمحہ بیٹھیے، میں گھر سے ہو کے آ رہا ہوں. میسم تمار گھر گئے. ادھر کچھ غربا کچھ فقرا قریب آئے کہ مولا بھوکا ہوں. مولا نے کھجور اٹھائی کہ لے جا. مولا گھر میں فاقے چل رہے ہیں، اٹھایا مولا نے، لے جا. مولا کئی دن سے بھوکے ہیں، تو بھی لے جا. ساری دکان خالی کر دی. وہ میسم تمار جو خون پسینہ ایک کر کے دکان بھرے تھے، مولا نے ساری دکان خالی کر دی. ادھر میسم تمار گھر سے آئے ہیں. تو جیسے آج کے مزاج کے لوگ ہیں نا، کیا ضرورت ہے اتنی مجلسوں کی، کیا ضرورت ہے اتنا مہنگا تبرک کی، تھوڑے ہی میں بانٹ دیتے ہے نا. تو ایسے ہی اس مزاج کے لوگ بھی تھے. پہنچے کہ میسم تمار دیکھا کتنی محنت سے تم لائے تھے اور علی نے سب بانٹ کے ختم کر دیا. میسم تمار نے کہا کس میں بانٹا؟ کہا غربا میں بانٹ دیا. میسم تمار کا جواب سنیں گے. کہا غربا میں بانٹ دیا، فقرا میں بانٹ دیا. میسم تمار نے ہاتھ اٹھایا، پروردگار تیرا شکر ہے میرا مال اس قابل تھا کہ علی کے ہاتھوں سے بانٹا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اس قابل تھا میرا مال کہ علی کے ہاتھوں سے بانٹا گیا ہے. تو اپنے آپ کو غلام اہل بیت کہنا یہ آسان ہے، بننا بہت سخت مرحلہ ہے. یہ بہت
سخت مرحلہ ہے. یہ بیوی سیدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ہمیں اسے عام کرنا ہے. ہمارے بزرگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایام عزائے امام حسین کو عام کرے, اور انہوں نے اتنا عام کیا کہ امام حسین کا قاتل آج غالی بن گیا. کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا. اب نوجوانوں تمہاری ذمہ داری ہے ایام عزائے فاطمیہ کو اتنا عام کر دو کہ قاتل بطول کا چہرہ نہ چھپ سکے. نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ تم اتنا عام کرو کہ قاتل بطول کا نام بھی مسلمان اپنے بچوں پہ نہ رکھ سکے, کیونکہ یہ طہارت ہے, وہ نجاست ہے نا. یہ طہارت ہے جن کی اللہ نے قسمیں کھائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یاد رکھے شخصیت اچھائیوں سے معتبر نہیں ہوتی. شخصیت تب معتبر ہوتی ہے جب اس میں کوئی برائی نہ پائی جائے. شخصیت اچھائیوں سے معتبر نہیں ہوتی. شخصیت تب معتبر ہوتی ہے جب اس میں کوئی برائی نہ پائی جائے. بھئی آپ دیکھیں ایام عزائے فاطمیہ چل رہا ہے, ایک سے ایک خطبہ آئیں گے. ہم جیسے طالب علم کو بھی آپ نے موقع دی, ایک سے ایک خطیب آئیں گے. ایک صاحب آئے اور مجلس پڑھا, بہت اچھی مجلس گئی, آپ دیوانے ہو گئے, ان کی محبتوں میں ملوث ہوئے, گرفت ہو گئے. ممبر سے اترے, آپ پیچھے ہو گئے اور ساتھ ساتھ چلنے لگے. وہ روم میں پہنچے تو انہوں نے اپنا ایک پاؤں اٹھایا اور زانوں پہ رکھا اور جیب سے سگریٹ نکالی اور منہ کو لگایا. ایک ہاتھ میں چائے کا پیالہ لیا, پاؤں پہ ہاتھ مار کے کہا بتائیں کیسی مجلس لگی. اب جو ساتھ میں گئے ہیں نا وہ باپ کی عمر کے لوگ ہیں. وہ باپ کی عمر کے لوگ ہیں. اب جو محبت میں ملوث ہو کے گئے ہیں نا, اب جب وہ واپس آئیں گے تو ان کی زبان پہ یہی ہوگا خطیب اچھا ہے انسان غلط ہے. خطیب اچھا ہے انسان غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھے انسان معتبر اچھائیوں سے نہیں ہوتا. معتبر تب ہوتا ہے جب اس میں کوئی برائی نہ پائی جائے. ایک مرحلے تک لے کے آ رہا ہے. ایک شخص ہے سال میں 3 مرتبہ زیارت پہ بھیج رہا, قافلہ در قافلہ جا رہا. جب اس کے قریب ہوا گیا تو پتہ چلا سود کا بزنس ہے. اللہ کہاں رہ گیا. شخصیت اچھائیوں سے معتبر نہیں ہوتی. معتبر تب ہوتی ہے جب اس میں کوئی برائی نہ پائی جائے. اللہ کی کتنے صفات ہیں؟ 2. کون کون سے؟ صفات ثبوتیہ, صفات سلبیہ. صفات ثبوتیہ کیا ہے؟ اللہ عالم ہے. سلبیہ کیا ہے؟ اللہ جاہل نہیں ہے. ثبوتیہ کیا ہے؟ اللہ عادل ہے. سلبیہ کیا ہے؟ اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ کو اللہ صفات ثبوتیہ نہیں بناتا, اللہ کو اللہ صفات سلبیہ بناتا ہے. اس لیے کہ شخصیت تب معتبر ہوتی ہے جب اس میں کوئی برائی نہ پائی جائے. یہی وجہ ہے قرآن کی آیتوں کا انبار ایک طرف, آیت تطہیر ایک طرف. بھائی قرآن کی ساری آیت یہ بتانے آئی تھی کہ اہل بیت میں اچھائی کیا ہے. آیت تطہیر بتانے آئی اہل بیت میں کوئی برائی. آیت تطہیر بتانے آئی اہل بیت میں کوئی برائی نہیں ہے. کوئی برائی نہیں ہے اہل بیت میں. اہل بیت میں ذرہ برابر شک کرنا بھی کفر کی علامت ہے نا. اللہ نے کیا کہا؟ انما. دیکھیے کہا گا اللہ نے انما استعمال کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما مومنون اخوا. مومن آپس میں بھائی ہے. پروردگار کیا مومن ہی بھائی ہے؟ کہانی بھائی تو بہت ہے مگر مومن جیسا کوئی نہیں. اللہ مومن. اچھا خدا کی قسم یہ بھی شرف ہمیں ملا ہے کہ جس دور میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو
مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس دور میں ہمیں مومن کہا جاتا ہے۔ کہاں بیٹھو، یہ غیروں کی بات نہ کہیں کہ غیر ہمیں کافر کہتے ہیں، غیروں کو چھوڑیں، خدا کا شکر ہے ہمیں وہ کافر کہہ رہے ہیں جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ ہمیں وہ کافر کہہ رہے ہیں۔ ابھی جلدی ایک صاحب دکھانے لگے، وہ دیکھیں مولانا، وہ پاکستان کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے کافر کافر شیعہ کافر۔ ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آئی کہ اچھا تو لکھا ہے، کہ مولانا آپ بھی عجیب باتیں کر رہے ہیں، ہمیں کافر کہا جا رہا ہے۔ ہم نے کہا تم نے نام پڑھا ہے، ہم نے تعداد دیکھی ہے، کیا مطلب؟ ہم نے کہا پڑھو نا کیا لکھا ہے، کافر کافر شیعہ کافر، 3 کافر ہے ایک شیعہ، 3 کافر ہے ایک شیعہ ہے، تو تم کہتے رہو کافر ہے۔ تو ہمیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں وہ کافر کہہ رہے ہیں جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، جو یزید کو رضی اللہ کہہ دیا، لوگوں نے برا بھی مانا، وہ یزید کو رضی اللہ کہہ دیا۔ ہم نے برا ماننے کی کیا بات ہے بھائی، ہر بیٹے کو حق ہے کہ وہ باپ کی تعریف کرے، جزاک اللہ، ہر بیٹے کو حق ہے وہ باپ کی تعریف کرے۔ بھئی آپ دیکھیں کون، طارق جمیل صاحب، یہ مثل حر ہے نا، مثل حر ہے۔ انہوں نے کیا کہا جب یزید قتل امام حسین کے بعد اپنے بیٹے کے پاس آیا اور کہا بیٹا آج سے تخت سنبھال، بیٹے نے کہا بابا لعنت بھیجتا ہوں ایسے تخت پر جس کی آستین پہ آقا حسین کے خون کے چھینٹے ہیں۔ یہ کون ہے یہ؟ کہ یزید کا حقیقی بیٹا۔ بھائی جو یزید کا حقیقی بیٹا ہے وہ تو اپنے باپ کو مجرم بتا رہا ہے، کچھ ناجائز اولاد ہے تو یزید کو رضی اللہ، ناجائز اولاد تو یزید کو رضی اللہ۔ یہ ایسا لعنت کا توق ہے کہ جو انہیں عزت دینا چاہے گا وہ بھی بے عزت ہو جائے گا۔ یہ ہے طارق جمیل جو مثل حر ہے، ایک ہے طارق مسعود جو مثل حرملہ ہے۔ یہ آپ کی خاموشی میں سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے پھر بھی خاموش۔ اس نے کیا کہا کہا سنو، جیسے شیعہ علی کو بلاتے ہیں نا ویسے تم بھی اپنے فلاں کو بلایا کرو۔ فلاں ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ نام ایسے ہیں کہ زبان کے ذائقے ختم ہو جائیں، ایسے نام ہے زبان کے ذائقے ختم ہو جائے۔ علامہ اسماعیل دیوبندی نے نام لے لیا تھا، انہیں 6 مہینے کی جیل ہو گئی۔ 6 مہینہ کاٹنے کے بعد پہنچے، پولیس والا پہنچا، کہا علامہ صاحب اب تو نام نہیں لوگے؟ کہا ہم کیا ہماری نسلیں نام نہیں لیں گی؟ کہا کیوں؟ کہا بھائی جس کا نام لینے سے دنیا میں 6 مہینے کی جیل ہے، آخرت میں اس کا کیا ہوگا؟ نام اس کا لو نا جس نے کہا ہو تم چاہے مشرق میں بلاؤ، چاہے مغرب میں بلاؤ، چاہے شمال میں بلاؤ، چاہے جنوب میں بلاؤ، علی کا وعدہ ہے، علی آئے گا، علی آئے گا۔ لوگوں نے کیا کہا سنو تم بلایا کرو۔ کہا کسے؟ کہا تم بھی اپنے فلاں کو بلایا کرو۔ وہ شیعہ گرتے ہیں تو علی کو بلاتے ہیں، اٹھتے ہیں تو علی کو بلاتے ہیں، سوتے ہیں تو علی کو بلاتے ہیں، جگتے ہیں تو علی کو یاد کرتے ہیں۔ تم بھی اپنے فلاں کو بلایا کرو۔ ایک سمجھدار تھا کھڑا ہوا کہ قبلہ بلا تو لیتا مگر جو نبی کے بلانے پہ نہ آئے، صلوات علی محمد والے محمد۔ باتیں کہاں سے کہاں نکل، تو نبی کے بلانے پہ نہ کیا کہا؟ انما المومنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہے، مومن آپس میں بھائی ہے۔ کبھی اگر تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو جائے تو خبردار معاف کرنے کا جذبہ رکھنا، کیونکہ اہل بیت کے غلام وہ ہوتے ہیں جو انتقام کا جذبہ نہیں رکھتے، معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کتنے بڑے طاقتور، کتنے بڑے طاقتور مالک اشتر مولا کے غلام، وہ نکلے، انہیں ادھر سے آ کر ادھر جانا تھا، ایک قصاب نے ہڈی ماری، وہ ادھر مڑ گئے، لوگ آئے کہا قصاب تجھے پتا ہے کون تھا؟ کہا کون تھا؟ کہا مالک اشتر تھے۔
وہ مالک اشتر علی کا غلام؟ کہا وہی مالک اشتر. دوڑتے ہوئے پہنچے مسجد میں, پتا کیا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا, کہا مالک اشتر معاف کر دینا. کہا کس بات کی معافی؟ کہا ہم نے ہڈی کھینچ کے تمہیں مارا ہے. کہا نادان, اسی کی معافی کے لیے تو مالک اشتر نماز پڑھنے آیا. کہاں بیٹھا, اسی کی معافی. تو جذبہ رکھتا ہے کہ مومن ہے نا. کائنات میں سب اپنے آپ کو مومن گئے, مگر واحد اگر کوئی مومن ہے قوم تو وہ قوم ہے قوم شیعہ ہے نا. وہ قوم ہے قوم شیعہ. کیوں؟ کیونکہ نبی نے کہہ دیا ہے جس سے فاطمہ ناراض فہو کفر, وہ کافر ہے, اور جس سے سیدہ راضی وہ ہے مومن ہے. بھائی پتہ کیسے کیا جائے کس سے ناراض ہے کس سے راضی ہے, کیسے پتہ کیا جائے؟ یہ آپ دیکھیں غدیر بھائی کا فون ہمارے پاس گیا کہ مولانا مجلس پڑھنی ہے, ہمارا وہاں سے آنا بتا رہا ہے ہم ان سے راضی ہیں, ان سے راضی ہے, ان کا بلانا بتا رہا ہے یہ ہم سے راضی ہے. تو یہ فرش اعظم بچھانا بتا رہا ہے ہم سیدہ سے راضی ہے. سیدہ کا آنا بتا رہا ہے سیدہ ہم سے, سیدہ کا آنا بتا رہا ہے سیدہ ہم سے راضی. اور جس سے ناراض ہے اگر کسی سے راضی ہوں وہ چاہے حبش میں بھی ہو وہ رضی اللہ ہے, اور اگر کسی سے ناراض ہو جائے وہ چاہے نبی کے گھر میں بھی کیوں نہ ہو لعنت اللہ ہے نا. وہ لعنت اللہ ہے چاہے نبی کے گھر میں ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ جناب سیدہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. کیا تھا مومن اخوا, ایسے تو بہت مومن ہیں, بہت بھائی ہیں, مومن جیسا کوئی نہیں. آگے بڑھے. انما الخمر والمیسر انہ الرجس, بے شک شراب نجس ہے, الکوہل نجس ہے. پروردگار کیا یہی نجس ہے؟ کہ نہیں نجس تو بہت ہے, اس جیسا کوئی نہیں. یہ لفظ انما جو ہے وہ کلمہ حصار ہے, یہ باؤنڈری بال ہے نا. کیا مطلب؟ کہ جو امام بارگاہ میں ہے وہ باہر جیسوں کے نہیں ہے, جو باہر ہے وہ امام بارگاہ میں بیٹھے لوگوں میں سے نہیں ہے. تو یہ کلمہ حصار اللہ نے کیا کہا؟ انما الخمر والمیسر انما ولیکم اللہ ورسولہ, میں ولی, رسول ولی, علی ولی. پروردگار کیا یہی مولا ہے؟ کہا نہیں مولا تو بہت ہے, علی جیسا کوئی نہیں. مولا بہت ہے, علی جیسا کوئی نہیں. اسی لیے لفظ انما اللہ نے آیت تطہیر میں لگا کے بتایا ہے, یاد رکھو پاک بہت ہے, اہل بیت جیسا کوئی نہیں. پاک بہت ہے, اہل بیت جیسا کوئی نہیں. آگے بڑھے. کیا کہا؟ اللہ کے دو ارادے ہیں, دو ارادے, ارادہ تشریع, ارادہ تکوینی. ارادہ تشریع کیا ہے؟ جس میں اللہ فقط حکم دیتا ہے, زبردستی آپ کے ساتھ نہیں کرتا. اللہ نے حکم دے دیا نماز پڑھو, اسی کو اللہ نے حکم دے دیا نماز پڑھو. اب اللہ زبردستی سجدے میں نہیں ڈالے گا پکڑ کے, رکوع نہیں کرائے گا. اللہ نے کہا حج کرو, اب اللہ فلائٹ نہیں بھیجے گا. اچھا بھیج سکتا ہے یا نہیں بھیج سکتا؟ اگر نا عقیدہ ہو معراج دیکھ لینا, بھیج سکتا. اللہ نے کیا کہا؟ روزہ رکھو. ویسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں وہ آسمان میں بلا دے گا, نہیں. کہ روزہ رکھو, اگر چاہتے ہو اللہ کو راضی کر لو تو روزہ رکھو, اگر ناراض کرنا چاہتے ہو چھوڑ دو. یہ ارادہ تشریع. مگر ارادہ تکوینی کیا ہے؟ کہ وہ ارادہ ہے جس میں اللہ ہی چاہتا ہے, بندہ چاہے نہ چاہے. کا کیا مطلب؟ کہ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, تم چاہو نہ چاہو. جزاک اللہ. تم چاہو نہ چاہو. ہاں دو صورتیں ہیں, اگر مان جاؤ گے تو سعادت ملے گی,
جنت ملے گی، اگر نہیں مانو گے شیطان بن جاؤ گے، لعنت ملے گی۔ اللہ نے کہا انما یرید اللہ، ہم نے اہل بیت کو پاک رکھا ہے، ہم مان جاؤ گے تو جنت ملے گی، نہیں مانو گے شیطان ہو جاؤ گے، لعنت۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ نہیں مانو گے آگے بڑھے۔ کیا ہے رجس؟ لفظ رجس کیا ہے؟ رجس کیا ہے؟ جب احد کے بھگوڑے کچھ دن بعد پہنچے ہیں تو اللہ نے کیا کہا کہ احد میں کیا ہوا؟ احد میں جب یہ شور اٹھا کہ نبی قتل ہو گئے، سارے کفار کی تلوار نبی پر چلنے والی تھی کہ کفار اور نبی کے درمیان سے کوئی ایسے گزرا جیسے بجلی چمکی ہو، بادل گرجا ہو، گزرنے والا ایسے گزرا کہ سارے کافر گزر گئے، سارے کافر گزر گئے، ہے نا۔ نبی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا ہے مولا نے، ہاتھوں سے دکھا کے کہا ہاذا محمد، سلامت، ہاذا محمد، یہ محمد ہے، پہچان لو پہچان لو۔ اللہ نے کہا میرے حبیب احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، یہ کافروں کے درمیان علی نے تمہیں پہچنوایا ہے، کل حاجیوں کے درمیان علی کو اٹھا کے بتانا من کنتو مولا فہذا علی اللہ۔ لوٹ کے آئے نا بھگوڑے وہاں کے، تو 1 اور 2 نمبر کے بھاگ کے آئے، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا 1 اور 2 نمبر والے بھی چلے آ رہے تھے، اچھا 3 نمبر والے تو 3 دن بعد آئے، اسی لیے شاید انہیں تیسرے نمبر پہ رکھا گیا ہے نا۔ یہ ملعون یاد رکھو، جناب سیدہ کے دشمنوں کے لیے ذرہ برابر بھی اپنے دل میں الفت نہ آنے دینا، ہے نا۔ کیوں امام نے کیا کہا؟ یہ ناصبہ انہ الانجس، یہ کیا ہے کہ یہ انجس ہے، نجس نہیں ہے، یہ انجس ہے، نجس اور ہے انجس اور ہے، کا کتا جب تک سوکھا ہے نجس ہے، تھوڑے سے توجہ دے، کتا جب تک سوکھا ہے وہ نجس ہے، بھیگ گیا اب ہو گیا انجس، کا نجس اسے کہتے ہیں جو خود نجس ہوتا ہے، مگر کوئی اس کے قریب جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا، مگر اب جب کتا بھیگ گیا اب جو بھی اس کے قریب آیا وہ بھی نجس ہو گیا۔ قاتل سیدہ بھی اسی طرح ہے، جو بھی ان کے قریب جائے گا وہ نجس ہو جائے، جو بھی ان کے قریب جائے گا وہ نجس ہو جائے۔ کیا کہا؟ انہ رجس، اللہ نے کہا اے میرے حبیب جب یہ آئیں تو فارضو ہو، ان سے اپنا منہ پھیر لینا۔ پروردگار کیوں؟ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ رجس ہے، گندگی ہے، یہ گندگی ہے۔ پروردگار کیسی گندگی؟ کہ کیونکہ احد کا مرکز تم ہو، اب جس سے تم منہ پھیر لو، آپ کی توجہ، احد کا مرکز نبی ہے، جس سے نبی منہ پھیر لے وہ احد کی گندگی ہے۔ آیت تطہیر کا مرکز شہزادی ہے، جس سے شہزادی منہ پھیر لے وہ مدینے، جس سے شہزادی منہ پھیر لے وہ مدینے کی گندگی ہے۔ لاکھ تم کوشش کرو منانے کی، مر جاؤ گے، شہزادی راضی نہیں ہوں گے۔ تو خطبہ طویل دیا ہے شہزادی نے، لوگوں کو بتایا ہے نا، فقط فدق کے لیے نہیں گئی تھی شہزادی، بلکہ خلافت کے لیے بھی گئی تھی، ہے نا، خلافت کے لیے بھی گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کہ اگر یہ سچا مانے تو خلافت چھوڑ دے،
جھوٹا مانے تو خود کافر ہو جائے، جھوٹا مانے تو خود کافر ہو جائے۔ کیا کہا شہزادی نے؟ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تم نے ہم پر نعمتیں نازل کی، شکر ہے کہ تم نے نعمت نازل کی۔ یہی قانون ہے، نعمت ادھر سے آتی ہے، شکریہ ادھر سے جاتا ہے۔ آدم آئے، نعمت ادھر سے آئی، شکریہ ادھر سے گیا۔ نوح آئے، نعمت ادھر سے آئی، شکریہ ادھر سے گیا۔ وقت زیادہ نہیں ہے کہ کھول کے ہر چیز پڑھی جائے نا۔ یہی قانون ہے بھائی، نعمت ادھر سے آتی ہے، شکریہ ادھر سے جاتا ہے، مگر ہر قانون در سیدہ پہ آ کے بدل جاتا ہے، در سیدہ پہ آ کے بدل جاتا ہے۔ جب یہ قانون در سیدہ پہ آیا تو روٹیاں ادھر سے گئی، شکریہ ادھر، روٹیاں ادھر سے گئی ہے اور شکریہ ادھر سے آیا، شکریہ ادھر سے آیا۔ کیا کہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان نبی محمد رسول اللہ۔ اللہ یہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہم نہیں کہا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، ہم نہیں کہا ہے، آپ کی توجہ کے سلام، کہ میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں۔ میں کہنا اس بات کی علامت ہے کہ جناب سیدہ کے سوا کوئی نہیں تھا، ہے نا؟ یہ آپ دیکھیں، یاد رکھیں، جناب فضہ یہ اہل بیت کے لیے کنیز ہیں، ہمارے لیے کنیز نہیں ہے۔ یہ حبش کی شہزادی ہے نا؟ جب نام سنا شہزادی کا تو انہوں نے تخت پہ کسے رکھا؟ اپنی جوتیوں کو رکھا اور کہا یہ جوتی کی مثل جو مل جائے تخت اس کے حوالے کر دینا۔ کہاں بیٹھے؟ جو جوتی کے مثل مل جائے تخت اس کے حوالے کر دینا۔ روایت کہتی 30 سال تک جوتی تخت پہ رکھی رہی، 30 سال تک جوتی تخت پہ رکھی گئی۔ اما جب کنیز کی جوتی کی مثال دنیا 30 سال نہ دے سکے تو ان کی شہزادی جیسے 3 اور کہا، ان کی شہزادی جیسے 3 اور کہا لاتے رہو تم۔ اچھا یہ جب بھی اہل بیت کے مقابلے پہ لاتے 3 ہی لاتے، جب بھی اہل بیت کے مقابلے پہ لاتے ہیں تو یہ تعداد میں 3 ہی لے کے آتے ہیں۔ اچھا انصاف سے بتائیں، نبی کی حدیث ہے نا کہ اگر گھر سے باہر جاؤ اور کسی باپ کے 2 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، واپس گھر میں آؤ، اگر ایک کا بوسہ لیتے ہو تو دوسری کا بھی بوسہ لو، اگر ایک کے لیے تحفے لائے ہو تو دوسری کے لیے بھی لاؤ۔ مسلمانوں فکر کرو نا، جس نبی کی خود یہ حدیث ہے، اگر نبی کی اور بیٹیاں ہوتی تو جیسے در سیدہ پہ سلام کرتے تھے اور بیٹیوں کے در پہ جاتے، جیسے شہزادی کے لیے کھڑے ہوتے تھے اوروں کے لیے کھڑے ہو جاتے، مگر ہمیں تو نہیں دکھا تاریخ میں کہیں۔ مناتے رہو، آپ دیکھیں بیٹی چاہے جتنی ناراض ہو، چاہے جتنی ناراض ہو، خبر مل جائے میرا باپ دنیا سے چلا گیا، بیٹی ہر شکوے گلے بھلا کے آتی ہے نا، مگر نبی کا جنازہ رکھا رہا، فاطمہ کے سوا بیٹی کوئی نہیں دکھی، علی کے سوا داماد کوئی نہیں دکھا۔ اس کا مطلب جعلی بیٹی اور داماد بہت تھے، آپ ٹھگ رہے ہیں، جعلی بیٹی اور داماد بہت تھے، مگر حقیقی داماد بھی علی تھا، حقیقی بیٹی سیدہ۔ آپ ٹھگ رہے ہیں، اگر تھک رہے ہیں تو ربط مصائب ہے، کیونکہ یاد رکھیں یہ ذکر اہل بیت تھکاوٹ اتارنے کا نام ہے۔ یہاں تھکے ہارے لوگ نہیں آتے، تھکے ہارے لوگ رشتہ داری میں جاتے ہیں، عزاداری میں نہیں آتے۔ یہاں جب کوئی آتا ہے نا تو ہمت حیدر کرار بخشتے ہیں، اور ہر کوئی بول بھی نہیں سکتا ہے، زبانوں پہ شیطان کا جو تالا ہوتا ہے ہر کوئی بول نہیں سکتا۔ بتائیں کہ کیوں نہیں بول سکتا؟ ہارون بیٹھا ہے، جناب بہلول کا گزر ہوا، بہلول کو بلایا کہ بہلول ادھر آؤ، کہ کیا ہوا؟ کہ بتاؤ اس وقت میری قیمت کتنی ہے؟ کہ یہی کچھ 500 درہم۔ کہ اتنے کی تو میں نے تہمت پہن رکھی ہے، لنگی پہن رکھی ہے۔
بہلول نے کہا میں نے لنگی کی ہی قیمت بتائی ہے، میں نے لنگی کی ہی قیمت بتائی ہے۔ کہ بہلول میری قیمت؟ کہ معاف کرنا، ہم علی والے غصبی مال کی قیمت نہیں لگاتے۔ سلامت رہے، ہم علی والے غصبی مال کی قیمت نہیں لگاتے۔ کہا جب بہلول ایک کام کرو، جاؤ جتنے بھی خراب شجرے کے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ اب اس دور میں بھی اس دور میں کسی سے کسی کا شجرا پوچھنا، پوچھا جائے آپ کا خراب شجرا ہو، آ جاؤ، آئے گا بعد میں پیٹے گا پہلے کہ خراب شجرا ڈھونڈ رہے ہو۔ اور جناب بہلول گئے، بڑی سی تعداد میں لوگوں کو لے کے پہنچے، اب دیکھا تو حیران پریشان۔ کہا بولو تمہیں کیسے پتا چلا ان کا شجرا خراب ہے؟ کہا کچھ نہیں، بس چوراہے پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا جسے علی نہیں پسند وہ میرے قریب آ جائے۔ وہ محنت کرے، جسے علی نہیں پسند وہ میرے قریب آ جائے۔ بھائی جو علی کو نہ پسند کرے اس کا کیا شجرا ڈھونڈنا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے پنکریاس کمزور ہو تو شکر ہضم نہیں ہوتی، گردہ کمزور ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا، دل کمزور ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا، اور نسل کمزور ہو تو علی نسل کمزور ہو علی ہضم نہیں ہوتا ہے۔ سب کی سمجھ میں علی کی محبت نہیں آتی، ہر کوئی نعرہ بھی نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقتوں کو کوئی بھی چھپا نہیں سکتا، غم حسین کے ایسا گنا نہیں سکتا۔ وہ جن کی ماں نے کبھی دل سے یا علی نہ کہا، کما تو دور ہے نعرہ لگا نہیں سکتا۔ حیدری یہ شہزادی نے خطبہ دیا ہے، پہچانو اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو میں فاطمہ۔ شہزادی جان لو کیوں؟ اے رفو کیوں نہیں پہچان لو؟ امام نے کہا میری جدہ کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ کہ مولا کوئی نہیں، کہا کوئی نہیں، کہ مولا اگر کوئی پہچان گیا، کہ اگر میری جدہ کو کوئی پہچان گیا تو اللہ پہ واجب ہے اللہ اسے نبی بنا دے یا امام بنا دے، اللہ اسے نبی بنا دے یا امام بنا دے۔ پہچانو، مگر لوگوں نے پہچانا نہیں۔ شہزادی کو 4 گھنٹے دربار میں کھڑا رکھا، 4 گھنٹے دربار میں کھڑا رہا، بس ایک صدق کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں ایک شخص، ایک عرب اپنے 2 بچوں کو لے کر حضور کے دیار میں آیا کہ یا نبی اللہ مجھے شک ہے کہ میری بیوی امانت میں خیانت کرتی ہے۔ کہ کیا مطلب؟ ایک بچے کو کہہ رہا تھا یہ میرا بیٹا ہے، ایک بچے کو کہہ رہا تھا یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ کہ کیسے؟ کہ مجھے لگتا ہے کہ امانت میں خیانت کر رہے۔ کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ باپ بیٹھا، بچے بیٹھے، بیوی بیٹھ گئی، آواز دی بیٹے حسنین ادھر آؤ۔ امامان کریمین کے حسنین کا گزر ہوا۔ اب جیسے ہی امام حسن امام حسین کو دیکھا، پہلے باپ تعظیم کے لیے اٹھا، پھر بیوی اٹھی، پھر دونوں بچے اٹھے۔ نبی نے کہا لے جاؤ یہ حلال زادے ہیں، ایک منزل تک لے کے آ رہے، لے جاؤ یہ حلال زادے ہیں۔ کہا نبی اللہ کیسے پتا چلا؟ کہ دیکھا نہیں وقت کے معصوم کی تعظیم کی، وقت کے معصوم کی تعظیم کی۔ کوئی بیوی 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، ملعون تخت پر بیٹھا رہا، خلیفہ تو دور، پہلے تم حلال زادہ ثابت، خلیفہ تو دور تم حلال زادہ ثابت کرو۔ ہم حلال زادہ نہیں مانتے، جس کے دل میں احترام جناب سیدنا، جس کا احترام خود نبی کو کرنا پڑے، جس کے احترام میں خود نبی کھڑا ہوتا ہو،
جس کے در پہ ستارے سجدہ کرنے کے لیے اترے، جس کے در پہ رسول سلام کرنے آئے، اس در پہ آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو جائے۔ انصاف سے بتائیں کہ نوجوان بیٹھے، مولا سلامت رکھے، ان کی ماں کو بھی سلامت رکھے۔ آپ اپنی ماں کے ساتھ کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں بہت زیادہ رش ہو، مجمع ہو، ہے نا، ہاسپٹل، بینک وغیرہ۔ چند لمحہ بھی اگر آپ کی والدہ کھڑی رہی نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا، ہاتھوں کو جوڑ کے لوگوں کے سامنے جاؤ گے، تو تھوڑی سی جگہ دے دے، میری ماں کا مجھ سے کھڑا ہونا دیکھا نہیں جاتا۔ آپ چاہے جتنے غیرت دار ہو مگر امام حسن سے زیادہ تو غیرت دار نہیں ہوگے۔ ارے حسن کھڑے رہے سامنے، ماں 4 گھنٹے دربار میں۔ کیا پڑھا ہے مصائب میں؟ مرثیہ صبت علیہ مصائب اللو والنہار، صبت علیہ میں سر نہ لے آئے، مگر یہ سب سے بڑا مرثیہ نہیں ہے۔ جانتے کیا مرثیہ؟ سیدہ کا سب سے پردرد مرثیہ یہ تھا کہ دربار میں کھڑی ہو کے کہتی رہی، میں فاطمہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ خدا کے واسطے گھٹ گھٹ کے نہ رونا۔ اور مصائب پڑھنے میں کمی نہیں کروں گا، آپ گریہ کرنے میں کمی نہ کریے۔ ایک آیت اللہ مجلس پڑھ رہے تھے، انہوں نے ایک ورق لیا اور ہاتھوں سے کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر کے زمین پہ پھینکا، منبر سے اترے، اٹھایا، اٹھا کے طلبہ سے پوچھا یہ بتاؤ کتنا لمحہ لگا؟ کہا کتنا؟ چند لمحہ لگا، چند سیکنڈ لگا۔ کہا یہی وہ چند سیکنڈ تھا جس میں جناب سیدہ ضعیفہ، جس میں جناب سیدہ ضعیفہ ہو گئی۔ جب گھر آئی شہزادی جناب زینب نے کہا اماں 18 سال میں بھی کوئی ضعیفہ، 18 سال میں کوئی ضعیفہ ہوتا؟ آئی جب گھر پہ آئی تو لوگوں نے کیسے استقبال کیا؟ دروازے میں آگ لگائی، دروازے میں آگ لگائی۔ یہ روایت کہتی ہے نا 14-15 لوگ تھے، نہیں، روایت پڑھو تو پتہ چلے مدینے میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنے ملعون در سیدہ پہ آئے، اور ایک ملعون نے آگ لگائی، ایک ملعون نے اپنے نجس پاؤں سے مارا۔ ارے چلتا دروازہ شہزادی کے اوپر، پتن میں لوہا، ارے کیل پہ بجت ہوئی، شہزادی نے گئے فضا، ارے محسن شہید، محسن شہید ہو گیا۔ ادرکم الزہرا۔ جب یہ ملعون واپس گئے نا تو ایک ملعون نے سوال کیا، یہ بتا جب تم اندر گیا تو کس طرح سے تم نے علی کے گلے میں رسن باندھی اور لے کر آئے گا؟ سننا چاہتے ہو؟ ہم نے علی کے گلے میں رسی باندھی، ارے ہم اپنی طرف کھینچتے تھے، زہرا نے علی کے پٹکے میں اپنے ہاتھ کو ڈالا، ہم علی کو کھینچتے تھے، زہرا زمین پہ کھچتی چلی، زہرا تڑپ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ کارے کنفذ ملعون نے تازیانہ نکالا، شہزادی کے ہاتھوں میں ایسا تازیانہ، شہزادی نے کہے بابا علی آپ کے حوالے، بابا علی آپ کے حوالے، اجرکم علی الزہرا۔ عزاداران مظلوم کربلا جانتے ہیں تماچے مارے گئے ہیں شہزادی کو۔ مجلس ہو رہی تھی، مجلس جب ختم ہوئی نا، عالم دین نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا بڑا گریہ کر رہا ہے۔ وہ پہنچے قریب، کا شخص یہ بتا کہ مصائب کا کوئی وہ سا بہت سخت گزرا؟ کہا نہیں سخت تو نہیں گزرا ہے۔ کہا پھر ابھی تک کیوں رو رہا ہے؟ کہا جانتے ہو میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، وہی سوچ کے رو رہا ہوں۔ کہا کیا واقعہ ہوا؟ کہا 3 دن پہلے میں نے اپنی بیوی کے چہرے پر تماچے مارے تھے، 3 دن پہلے میں نے اپنی بیوی کے چہرے پر تماچے مارے تھے۔ جب میں آج صبح آ رہا تھا میری بیوی قریب آئی اور آ کے کہتی ہے دیکھو سب کے سامنے مارا کرو، کبھی بچوں کے سامنے نہ مارا کرو، جب سے تم نے تماچے مارے میرا بیٹا بخار میں ہے۔ ارے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے
جزاکم اللہ رونے میں شرمندگی نہ کیا کرو. حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے. ارے یہی وجہ تھی حسن راستہ تبدیل کر کے جاتے تھے. سلمان نے پوچھا مولا ایسا کیوں کرتے؟ کہا رہے اس راستے میں اس ملعون کا گھر ہے جس نے میری اماں کے چہرے پہ تماچے. اجرکو ملازم اس آخری جملہ پڑھ رہا جس نے میری اماں کے چہرے پہ تماچے مارے تھے. حسن اور حسین نے جب اماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا نا تو گھر سے نکلے روضہ رسول پہ آئے. دائیں جانب امام حسن بیٹھ گئے, بائیں جانب امام حسین بیٹھ گئے. امام حسن نے کہا نانا اے نانا قبر سے نکلو نا, نانا گھر چلو اماں بڑی بیمار. نوجوانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے قسم لینا خدا سلامت رکھے ماؤں کو. اگر گھر میں ماں بیمار ہو جائے نا پورا گھر کاٹنے کو دوڑتا, اور وہ بھی زہرا جیسی ماں اور حسنین جیسے بیٹے. کہے نانا نانا گھر چلو نا اماں بہت بیمار ہے. امام حسین نے کہا اے نانا حسن آپ کا امیر بیٹا ہے, حسین آپ کا غریب بیٹا ہے. اے نانا حسن نے صحیح سے بتایا نہیں ہے. اے نانا اماں بیمار نہیں ہے,